آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اور عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، بشاشت کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار انسانی فطرت ہے۔ غم کے موقع پر غم کا اظہار یہ انسانی عادت ہے۔ خوشی کے موقع پر غم ظاہر کرے تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ غم کے موقع پر کوئی ٹھٹا مارے تو ساری دنیا اسے پاگل کہے گی۔ تو اس لیے خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار، لیکن خوشی ایسی ہم ظاہر نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، جو اصول شرع کے مطابق نہ ہو۔ جیسے بہت سے احمق دیوانے چاند دیکھتے ہی گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں، ڈی جے شروع کر دیتے ہیں اور دھما چوکلی شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اظہار خوشی نہیں، اظہار معصیت ہے، گناہ کو ظاہر کرنا۔ اور بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ پورے رمضان داڑھی نہیں اڑاتے، چاند دیکھتے ہی اس طرح پھیر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان میں داڑھی رکھنے کا ایک ڈھلا برابر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ پہلے سے نیت ہے کہ ہمیں عید پہ داڑھی اڑانا ہے۔ جب پہلے سے نیت ہے تو یہ داڑھی رکھنا نہیں ہے بلکہ داڑھی کا مذاق ہے، یہ اظہار معصیت ہے۔ تو خوشی کا مطلب گناہ کرنا نہیں ہوتا۔ شریعت نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے۔ خوشی کی حد یہ ہے، غمی کی حد یہ ہے، ہر چیز کی حد ہے۔ اس حد سے ہم باہر جائیں گے وہی چیز گناہ ہو جائیں گی، حد کے اندر رہیں گے وہی چیز عبادت اور اطاعت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں حدود قائم کر دی، یہاں تک کہ عبادت میں بھی حد ہے کہ تمہیں عبادت کتنی کرنی ہے، اس کی حد ہے۔ کوئی آدمی رات بھر عبادت کرتا رہے اور اپنے جسم کو بیمار کر لے تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ تم جس جسم کو بیمار کرو، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں رسی ٹنگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ خاتون عبادت کرتی ہیں، رات میں جب نیند آتی ہے تو گلے میں رسی ڈالتی ہیں، چونکا آتا ہے رسی گلے سے لگتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا شیطانی عمل اسے کٹ دو۔ جب تک بشاشت ہو طبیعت میں عبادت کرو، اور جب طبیعت بوجھل ہو جائے، نیند آنے لگے، سو جاؤ۔ تو عبادت کی بھی حد ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ملتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میں تیری ملاقات اور زیارت کا مشتاق ہوں، لیکن ایسی ملاقات و زیارت جو نقصان دینے والی نہ ہو، غیر ضراء ولا مضرہ۔ اس میں بھی حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی۔ تو دین نام ہی ہے پابندیوں کا، جو پابندیاں شریعت نے مقرر کی ہیں ان پابندیوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ دین ہے۔ ان پابندیوں کو ہلان دینا یہ بے دینی ہے۔ تو آج خوشی کا موقع ہے، تو اس خوشی کے موقع میں ہمیں آپے سے باہر نہیں ہونا، جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد کے اندر ہمیں رہنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں اور ایک صاحب نے رسی باندھ رکھی ہے، انہیں گھسیٹ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ جنہوں نے منت مانی ہے کہ اسی طریقے سے طواف کریں گے. آپ نے رسی کاٹ دی، فرمایا شیطانی عمل ہے، ایسے طواف کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر چیز کے اندر حد ہے، محبت میں بھی حد ہے. بیوی سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی حد الگ ہے، ماں سے کرتے ہیں اس کی حد الگ ہے، اولاد سے کرتے ہیں اس کی حد الگ ہے، باپ سے کرتے ہیں اس کی حد الگ ہے، دوستوں سے کرتے ہیں اس کی حد الگ ہے. ہر ایک سے محبت کی بھی حد ہے. تو شریعت نام ہے کس کا؟ حدود کے اندر رہنے کا، قید و بند میں رہنے کا. جہاں آزادی آئے گی وہاں شریعت کے خلاف ہوگا، وہی پکڑ ہو جائے گی. جیسے کہ پرندہ جس کو ہم پالتے ہیں جب تک پنجرے میں رہتا ہے تب تک ہم کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں. اب وہ کہا میں آزاد ہوں گا، پنجرے سے نکلے گا کوئی بھی شکار کر لے گا اسے، کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی کر دے گا. جب تک پنجرے میں بند ہے تب تک اسے کوئی انگلی نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ حد کے اندر ہے. ایسے ہی ہم جب تک شریعت کی حد میں رہیں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. شریعت کی حدود سے باہر نکلیں گے اللہ ہماری حفاظت سے صرف نظر کر لے گا، اپنی نگاہ پھیر لے گا. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم شریعت کی حدود سے باہر نکل گئے. اللہ نے اپنی حفاظت کا پہرا ہم سے ہٹا لیا، حفاظت کا پہرا ہٹا لیا. اب کوئی ہمارے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، طرح طرح ستا رہا ہے، ہماری شریعت کے خلاف بکواس کر رہا ہے، ہمارے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اصل سبب کون ہے؟ مجھے معاف کرنا، میں اور آپ. ہم نے اس کا سبب، ہم نے شریعت کی پابندی نہیں کی ہے، ہم نے شریعت کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا حفاظتی پہرا ہٹ گیا. اب کرو حفاظت کیسے کرو گے؟ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت خود کرو، کیسے کرو گے؟ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم دوسروں کو جو کوس رہے ہیں، مخالفین کو جو کوس رہے ہیں، ان کو کوسنے سے پہلے ذرا اپنا گریبان بھی جھانک کر کے ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے اس شریعت کی کتنی پابندی کی ہے. ہم حجاب کے اوپر زبان درازیاں کر رہے ہیں کہ حجاب کو روکا جا رہا ہے، پردے کو روکا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے بیانات آ رہے ہیں. لیکن ذرا اپنا بھی گریبان جھانکا ہوتا کہ میں نے اس حجاب کی پابندی اپنے گھر میں کتنی کرائی ہے. میرے گھر کی بیوی اور بیٹی اور بہو اور میری ماں اور میرے رشتہ دار اس حجاب کی کتنی پابندی کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو حجاب کی دھجیاں میں نے اڑائی ہیں، سب سے پہلے حجاب کو نوش کر کے تو میں نے پھینکا ہے، سب سے پہلے حجاب کو برا میں نے کہا ہے، دقیانوسی میں نے کہا ہے. جب میرے ذہن میں یہ بات آئے گی تو ظاہر ہے غیر کو بولنے کا موقع ملے گا اور غیر پھر اس پر قانون بنائیں گے. شریعت کے قانون پر جب نہیں چلا جائے گا تو یاد رکھنا ظالم شریعت کے خلاف قانون بنا کے ہمیں اس پر چلنے کا پابند بنائیں گے. یہ ایک نہیں ہے، آج ایک ہوا کل دوسرا، اس طریقے سے کرتے کرتے جتنے ہمارے قانون ہیں، فرسملہ ہے، وہ سب کا سب ختم کرے. اور ہوگا کس وجہ سے؟ ہماری وجہ سے، کہ ہم عمل نہیں کریں گے، ہم عمل نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ہیں. اس لیے دوسروں پر جو ایک انگلی اٹھ رہی ہے، پہلے دیکھو 4 انگلیاں اپنی طرف، 4 انگلیاں کیا ہیں؟ اپنی طرف ہے. اپنے سینوں کو جھانکو، اپنے دل کو جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا دین کے ساتھ میں. ہم نے کتنا کھلواڑ کیا ہے، کتنا مذاق کیا ہے، اور دین کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال کے کیسے پھینکا.
ہم سب عید کی نماز پڑھنے آئے، اچھے کپڑے پہن کر کے آئے، اللہ مبارک کرے. لیکن آج بھی کتنے ایسے ہیں جو کھلا شریعت کی خلاف ورزی کر کے آئے. میں صاف لفظوں میں کہنا نہیں چاہے، کھلا شریعت کی خلاف ورزی کر کے آئے. حالانکہ دردانہ شکرانہ ادا کرنے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، لیکن جب گناہ بالکل ظاہری طور پر کیا جائے تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اگر اس وہ گناہ کرتا رہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، تبدیل کرنا پڑے گا. نہیں تبدیل کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے پھر دیکھتے رہو تماشا، اس سے بھی آگے ہوگا. میں صاف کہہ رہا ہوں، اس سے بھی آگے ہوگا، اور وہ کچھ ہوگا جس کو ہم نے سوچا نہیں، جو ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے وہ بھی ہوگا. تو اسی لیے کوشش کرو اپنے آپ کو بدلنے کی، کوشش کرو اپنے آپ کو دیندار بنانے کی، کوشش کرو اللہ کو راضی کرنے کی، کوشش کرو شریعت کے مطابق اپنی زندگی لانے کی. یہ مت کہو کہ جناب اس زمانے میں دین پر کیسے چلا جائے گا، اس زمانے میں سنت پر کیسے چلا جائے گا، اس زمانے میں شریعت کی پابندی کیسے کی جائے گی. نہیں، شریعت قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. دنیا کے قانون میں تبدیلی ہو سکتی ہے، شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہے. ہمارا دین کامل اور مکمل ہے اور کامل اور مکمل رہے گا، ہم چاہے عمل کریں یا عمل نہ کریں. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کے بارے میں بدلنے کی سوچو، بدلنے کی سوچو. میں نے جمعہ کو بھی کہا تھا، یہ زندگی نہیں ہے آپ کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور کامیابی اس کو سمجھو کہ ہم نے کما لیا، گھر بنا لیا، بینک بیلنس جمع کر لیا، ہم کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی اصل ہے ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کماؤ نہیں، اللہ آپ سب کو بارہا کہتا ہوں، اللہ سب کو کروڑ پتی بنا دے. کوئی فقیر مسلمان نہ رہے، سب کروڑ پتی رہیں لیکن دین کے ساتھ. عثمان غنی جیسے، عبد الرحمن بن عوف جیسے کروڑ پتی. ایسے اگر آپ مالدار ہو تو ہم پھر آپ کو جھک کر کے سلام کرنے کو تیار ہیں. ایسے مالدار بنو، ایسے آپ مال کمانے والے بنو کہ شریعت کی مکمل پابندی ہو. یہ نہ ہو کہ دنیا کی وجہ سے شریعت کا حکم چھوٹ جائے کہ جناب یہ کام میرا ہے لہذا اس کے ہوتے ہوئے دین پہ عمل نہیں ہو سکتا، کاروبار کرتے ہوئے سچ نہیں بولا جا سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بچہ ہے مجھ سے کہنے لگا ہے، کمپنی میں کام کر رہا تھا، اس نے وہاں سے کیا ہے اپنا کام چھوڑا تو امانت داری کے ساتھ کام کر رہا ہے. جو اس کا کمپنی کا آنر تھا وہ کہنے لگا مسلمان تیری طرح ہونا چاہیے، حالانکہ اس کی داڑھی نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان تیری طرح ہونا چاہیے، امانت دار، دیانت دار، سچا. نماز بھی پڑھ رہا ہے، امانت دار بھی ہے، سچا بھی ہے، دیانت دار بھی ہے. تو دیانت کے ساتھ میں دین کو باقی رکھتے ہوئے اگر ہم دنیا کو کوئی کام کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت کی جو سرخروئی نصیب ہوگی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، دین کو اپنا جزء لازمی سمجھو کہ دین ہی اصل ہے، دنیا اس کے تابع ہے. دین آپ اللہ سے مانگو گے دنیا تو خود آئے گی. مثال دیا کرتا ہوں، آپ پانی مانگو گے گلاس جب ہو جاتا ہے، گلاس مانگو گے تو پانی نہیں آئے گا. سائے کے پیچھے بھاگو گے سایہ کبھی نہیں پکڑا جائے گا، سائے سے منہ موڑ دو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا. دین کو آپ مضبوطی سے پکڑو گے دنیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گی. مقدر کی دنیا کہیں جاتی نہیں اور مقدر کی ہے نہیں وہ کبھی آتی نہیں. تو اس دنیا کی وجہ سے ہم دین کو کیوں چھوڑیں؟ ہاں، دین کی وجہ سے کہیں اگر موقع پڑ رہا ہے دنیا چھوڑنے کا ہم اسے چھوڑ دیں.
ہم جب ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جن دشمنوں کے دل میں دین کی نفرت، دینداروں کی نفرت، شریعت قرآن کی، اسلامی قانون کی نفرت ہے، ہم اگر دین پر 100% چلیں گے اللہ ان کے دلوں کو بدل دے گا، ان کی نگاہوں کو بدل دے گا. جو نفرت بھری نگاہیں ہیں انہی میں اللہ محبت ڈال دے گا. جن دلوں کے اندر بغض اور عداوت بھرا ہوا ہے انہی دلوں کے اندر اللہ محبت ڈال دے گا. صحابہ سے کفار محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ کفار بھی محبت کرتے تھے، خوف بھی کھاتے تھے، اور اپنی زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے. وہ اس بات کے قائل تھے. تو اس لیے اگر ہم دین پر چلیں گے تو دشمن جو ہمارے ہیں دشمنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ زیر کرے گا، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری محبت ڈال دے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. ہم یہ نہ سوچیں کہ اس سے زیادہ ہمارے اوپر حالات آئیں. اب اس سے زیادہ بڑے حالات کیا آ سکتے ہیں؟ کسی اور کوڑے کا ہمیں انتظار ہے، کسی اور آندھی کا ہمیں انتظار ہے، یا کسی تھپیڑے کا ہمیں انتظار ہے. کیا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے اوپر ہی کیا ہے بم گرائے جائیں؟ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں ہی پر بلڈوزر چلے؟ کیا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ہی بچے جیل میں جائیں؟ تبھی ہمیں سمجھ آئے گی، تبھی ہمیں عقل آئے گی. اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو. اس سے پہلے اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھاؤ. اس سے پہلے اپنی زندگی میں 100% دین لانے کی کوشش کرو. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم پھر آنسو بھی نہ نکال سکیں، ہائے بھی نہ کر سکیں.